سورہ الفیل اور سورہ قریش یہ دونوں مکی صورتیں ہیں اور ان دونوں صورتوں کے مضامین میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ جب تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے ایک جلد میں قرآن مجید اکٹھا نہیں کیا تھا، اس وقت تک بعض صحابہ کرام کے پاس جو فردن صورتیں لکھی ہوئی تھیں، ان میں سے بعض صحابہ کرام نے یہ دونوں صورتیں اکٹھی لکھ رکھی تھیں، یعنی درمیان میں بسم اللہ نہیں تھی۔ لیکن جب پورے قرآن مجید کو ایک جگہ ایک جلد میں اکٹھا کیا گیا اور قرآن مجید کو اکٹھا کرنے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تھی حضرت زید بن ثابت اور دوسرے حضرات کی، انہوں نے گواہیاں لینے کے بعد جو قرآن مجید مرتب کیا، جس کو اکٹھا کیا، اس میں پھر یہ دو صورتیں صحابہ کرام کی گواہیاں لے کر الگ الگ کی گئی۔ لیکن ان دونوں صورتوں کا مضمون آپس میں اتنا زیادہ گہرا تعلق ہے اس کا اور گہرا ربط ہے کہ بعض صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ایک ہی سورہ ہے، لیکن جب اس کو باقاعدہ اکٹھا کیا گیا تو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ لکھوائی تھیں اور درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی تھی، اسی طرح اس کو الگ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لکھا گیا۔ پہلی سورہ الفیل جو ہے اس کا شان نزول آپ حضرات نے اکثر پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا۔ اس سے پہلے سورہ بروج میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500-600 سال کے بعد، 550 سال یا 550 سال بعد کہہ لیجیے، یمن میں یہودی بادشاہ تھا، ذو نواس نام تھا اس کا، بہت ہی متعصب بادشاہ تھا، اور اس نے عیسائیوں پہ جبراً یہودیت قبول کرنے کا قانون بنایا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو آدمی یہودیت قبول نہیں کرے گا اسے قتل کیا جائے گا۔ اور فی الواقعی جیسا کہ سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 20,000 سے لے کر 40,000 آدمیوں تک اس نے خندقیں کھود کر اور اس میں آگ جلوا کر 20 سے 40,000 انسانوں کو زندہ جلا دیا، صرف اس وجہ سے کہ اس وقت جو عیسائی حق پہ تھے یا صحیح دین پہ تھے، ان سے ان پہ جبراً وہ یہودیت ان سے منوانا چاہتا تھا۔ لیکن جن لوگوں نے یہودیت قبول نہیں کی ان کو زندہ جلوا دیا، اور ان کی تعداد مفسرین نے 20 سے لے کر 40,000 تک لکھی۔ یہ جب واقعہ ہوا تو جو آدمی بچ گئے تھے ان میں سے کچھ آدمی بھاگ کے کیسر کے پاس گئے، کیسر روم کے پاس، اور جا کے شکایت کی کہ ذو نواس نے اتنے عیسائیوں کو زندہ جلا دیا ہے اور اس سے انتقام لینا چاہیے۔ کیسر روم جو ہے اسے وہ ظاہر عیسائیت کا نمائندہ تھا، اور اس نے ان کی اس بات کو قبول کیا، اور حبشہ کا جو حاکم تھا وہ کیسر روم کے تابع تھا، اس نے لکھا کہ چڑھائی کرو یمن پہ، اور اس طرح ذو نواس نے اتنے عیسائیوں کو زندہ جلا دیا ہے اور اس سے انتقام لو۔ چنانچہ کیسر کے حکم پہ حبشہ کے حکمران نے 2 آدمیوں کو انتقام لینے کے لیے بھیجا، ان میں سے ایک کا نام اربات تھا اور ایک کا نام ابراہ تھا۔ یہ دونوں کمانڈر تھے حبشہ کی فوج کے، اور کم بیش 70,000 کی فوج دے کر اس نے بھیجا ان دونوں کمانڈروں کو
کہ ذو نواس کو سے انتقام لو اس حادثے کا۔ چنانچہ دونوں کمانڈر گئے اور ذو نواس قتل ہو گیا، اس کی حکومت ختم کر دی گئی اور اس کی جگہ پہ شاہ افشا یا کیسر روم کا تسلط ہو گیا۔ لیکن جیسا عموماً ہوتا ہے، بعد میں پھر یہ جو دونوں کمانڈر تھے اربات اور ابرہہ، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور اس لڑائی میں اربات مارا گیا، ابرہہ زندہ رہ گیا، اور اس نے کیسر روم کو لکھ کے شاہ افشا کو اور کیسر روم کو بات چیت کر کے اس بات پہ آمادہ کر لیا کہ یمن پہ اس کی حکومت کو قبول کر لیا جائے۔ چنانچہ دونوں کی لڑائی میں وہ طاقتور ثابت ہوا، لہذا شاہ افشا نے بھی اور کیسر روم نے بھی اس کی حکمرانی کو قبول کر لیا۔ اب بالکل وہی بات آپ دیکھیے کہ جس طرح یہودیوں نے یہ چاہا تھا کہ زبردستی عیسائیوں کو یہودی بنایا جائے، اور زبردستی عیسائیوں کو یہودی بنانے کے لیے 20 سے 40 ہزار تک آدمیوں کو زندہ جلا دیا، وہی خناس آگے اس کے دماغ میں گھس گیا، ابرہہ کے دماغ میں، کہ عیسائیت جو ہے اس کو پھیلانا چاہیے۔ وہ یہودیت کو پھیلانے کے لیے اس نے ظلم کیا، اور وہی بات جو ہے وہ آگے ابرہہ کے دماغ میں گھس گئی کہ عیسائیت کو پورے عالم عرب میں پھیلانا چاہیے، اور اس نے بھی وہی ارادہ کیا جو اس سے پہلے ذو نواس کیا تھا۔ لیکن اس کے پیچھے، ابرہہ کی نیت کے پیچھے ایک اور بات بھی تھی۔ ایک تو یہ بات تھی کہ بیت اللہ شریف کی وجہ سے بنو ہاشم کو بہت زیادہ عزت حاصل تھی، متولی تھے یہ بیت اللہ شریف کے، اور سارا انتظام اور انصرام بنو ہاشم کے پاس تھا، جس کی وجہ سے پورے عالم عرب میں ان کی عزت کی جاتی تھی۔ اور آپ نے اکثر یہ پڑھا اور سنا ہے کہ بیت اللہ شریف میں 360 بت تھے۔ یہ جو 360 بت تھے یہ کسی ایک قبیلے کے نہیں تھے، نہ ہی سب کے متفقہ بت تھے۔ قریش کے اپنے بت تو 3-4 تھے، لات تھا، عزا تھا، حبل تھا، منات تھا۔ ان کے اپنے بت جو تھے وہ تو 3-4 تھے، لیکن نظام جو تھا مجاوری کا یا بیت اللہ شریف کے متولی ہونے کا وہ اس طرح کا تھا کہ جو بھی قبیلہ کوئی اپنا بت بناتا، وہ ایک بت تو اپنے قبیلے میں رکھتا اور اس کی فوٹو کاپی بنا کے یا اس کا دوسرا بت ویسا ہی بنا کے بیت اللہ شریف کی نظر کرتا کہ یہ فلاں قبیلے کا بت ہے۔ اب یہ مرضی تھی قریش کی، بنو ہاشم کی چودراہٹ تو ان کی تھی، یا مرضی تھی کہ جس پہ مہربان ہوتے اس کا بت قبول کرتے کہ ہاں تمہارا بت جو ہے یہ تو ہم لے کے بیت اللہ میں رکھتے ہیں، اور جس سے لڑائی جھگڑا ہوتا اس کا بت اٹھا کے باہر پھینک دیتے۔ مطلب یہ کہ ایک منوپلی تھی قریش کی، اور منوپلی اس حد تک تھی کہ جس سے معاملات ٹھیک ہوتے، جس سے راضی ہوتے، اس کی عبادات، اس کے عقائد، اس کی سیاست، اس کے سارے معاملات جو ہیں ان کے ساتھ ٹھیک رہتے، لیکن جس کے ساتھ معاملات بگڑ جاتے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا، اس کے نہ بت قبول کرتے، اور اگر کہیں کوئی پہلے سے پڑا ہوتا، لڑائی جھگڑا ہو گیا تو اس کا بت اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ مکمل طور پہ خود مختار تھے یہ اس معاملے میں، اور اس طریقے سے بیت اللہ شریف میں 360 بت تھے، گویا یہ بھی ایک تجارت تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی توحید کی، تو سب سے پہلا جواب قریش کا یہی تھا کہ یہ جو تم بات کہہ رہے ہو ایک اللہ کو ماننے والی، یہ اس طرح تو ہم زمین سے اچک لیے جائیں گے، ہماری تجارت ختم ہو جائے گی، ہماری عزت اور احترام ختم ہو جائے گا یہاں سے۔ وہ یہی بات تھی کہ چونکہ مناپلی تھی بیت اللہ شریف کے اوپر، اور اس معاملے میں بھی ان کا دین خالص تجارتی تھا کہ بت کا چڑھاوا چڑھانے کے لیے ان کی رضا قریش کی ضروری تھی۔ جس کے ساتھ راضی ہے اس کی نظر قبول ہے، اور جس کے ساتھ راضی نہیں ہے اس کی نظر واپس کر دی یا اٹھا کے باہر پھینک دی۔ اور دوسری اتنی عزت اور احترام جو تھا
یہ ابراہ کو حسد پیدا ہوا اس کے دل میں کہ بیت اللہ شریف کی وجہ سے اتنی عزت اور احترام ہے قریش کا، اور اس کے مقابلے میں عیسائیوں کا بھی کوئی ایسا ہی سلسلہ ہونا چاہیے جس طرح ان لوگوں کا ہے۔ وہ اپنے آپ کو خاص مسلمان کہتے تھے یا جو بھی کہتے تھے، لیکن ان کا عقیدہ یہی تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس گھر کے رکھوالے ہیں۔ یہ جو عزت اور احترام تھا پورا عالم عرب میں قریش کا، یہ اس وجہ سے تھا۔ اس کے مد مقابل اس وقت بھی عیسائیت تھی، اور اس نے اس بات کی خواہش کی کہ ایک ایسا ہی نظام ہمارا بھی ہونا چاہیے، اور اس نے قسم کھائی کہ میں اس کو چھوڑ کے ایسا ایک مرکز بناؤں گا عیسائیت کا کہ لوگ اس کو چھوڑ کے ہمارے مرکز پہ آئیں گے۔ ایک وجہ تو قریش کی مقبولیت کی تھی اور ان کا عالم عرب میں عزت اور احترام تھا حسد کی وجہ، اور دوسری حسد کی وجہ یہ تھی کہ قریش جو تھے اسی اپنے منوپلی کی وجہ سے اور اسی عزت اور احترام کی وجہ سے تجارت کرتے تھے شام کے ساتھ، مصر کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ اور افریقہ کے ساتھ۔ یہ سرد علاقے تھے، گرمی کے موسم میں ان علاقوں ٹھنڈے علاقوں کے ساتھ تجارت ہوتی، اور یمن کا علاقہ گرم تھا، لہذا سردیوں کے علاقے میں قریش مکہ کی تجارت یمن کے ساتھ ہوتی۔ اس تجارت کی وجہ سے قریش بہت زیادہ مالدار بھی تھے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان پہ ابراہ قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ ایک تو مذہبی جو منوپلی تھی قریش کی، اس کا حسد تھا، اور ایک جو تجارتی منوپلی تھی اور تجارتی فوائد حاصل تھے، اسی مذہبی منوپلی کی وجہ سے جو قافلے قریش کے تجارت کے لیے جاتے راستے بھی ان پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا۔ جب وہ یہ کہہ دیتا کہ میں قریشی ہوں یا میں حرم کا رہنے والا ہوں، تو ڈاکو اگر پکڑ بھی لیتے تو چھوڑ دیتے، ان سے تو ہمیں کل کو واسطہ پڑنا ہے، ہمارا دین بھی ان سے متعلق ہے، ہمارا سیاست بھی، ہمارے باقی سارے معاملات جو ہیں ان سے متعلق ہیں، لہذا حرم کا ہونے کی وجہ سے یا قریش سے ہونے کی وجہ سے تجارتی قافلے بھی محفوظ تھے۔ اب ان دونوں باتوں کا حسد جو تھا وہ ابراہ نے محسوس کیا، اور اس نے اس بات کی تمنا کی یا ارادہ کیا کہ اس بیت اللہ شریف کے مقابلے میں بھی عیسائیت کا ایک مرکز ایسا بناؤں گا کہ لوگ بیت اللہ کو چھوڑ کے یہاں آیا کریں عبادت کے لیے، اور پھر جیسا احترام قریش کو عالم عرب میں حاصل ہے ویسا ہی احترام ہمیں مل جائے، اور جو تجارتی فوائد قریش اٹھا رہے ہیں وہی تجارتی فوائد ہم بھی اٹھائیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمیشہ سے ملکوں کی چڑھائی پہ، قتل و غارت پہ اور جنگوں کا باعث بنتے رہے، آج بھی یہی ہے۔ اپنے مذہب کو پھیلانا اور زبردستی دوسرے پہ مسلط کرنا، اور دوسروں ملکوں کے فوائد اور مال دولت حاصل کرنا، آج بھی جنگوں کا باعث یہی دو باتیں ہیں۔ اس وقت بھی ابراہ نے یہی تصور کیا، اور اس نے اپنے ارادے کے مطابق ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کروایا یمن کے دارالحکومت صنعاء۔ عالی شان کلیسا تعمیر کروایا، اور اس کے بعد لوگوں کو وہاں آنے کی دعوت دی۔ جب قریش مکہ کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ اس نیت سے کلیسا بنایا گیا ہے، ان کی غیرت نے یہ چیز گوارا نہ کی کہ دین ابراہیمی کے مقابلے میں کوئی دوسرا دین کھڑا ہو۔ روایات اس بارے میں مختلف ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ چند قریشی نوجوانوں نے مشتعل ہو کر اس کلیسا کو آگ لگا دی کسی اس کے ایک حصے میں، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اس کی بے حرمتی کرنے کے لیے اس کو غلاظت سے گندا کیا گیا۔ بہرحال جو بھی بات ہوئی، اس کے نتیجے میں جب ابراہ کو یہ معلوم ہوا کہ میرے بنائے ہوئے کلیسا کی
اس طرح سے بے حرمتی کی گئی ہے، تو اس نے اسی روز یہ قسم کھا لی کہ میں کعبہ کو ڈھائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ کعبہ کو ڈھانا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس نے 60,000 کی فوج تیار کی، جس میں بعض روایات کے مطابق 9 ہاتھی تھے اور بعض روایات کے مطابق 13 ہاتھی تھے۔ ہاتھی ساتھ لے جانے کا مقصد یہ تھا، بیت اللہ شریف کے اندر جن لوگوں نے موقع ملا ہے بیت اللہ شریف کے اندر جانے کا، 3 ستون ہیں بیت اللہ شریف کے اندر۔ ہاتھی لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ ان ستونوں کے ساتھ زنجیریں باندھ کے ہاتھیوں کے ساتھ باندھ دی جائیں گی، ہاتھیوں کو ہکایا جائے گا، اور ستون تینوں گر جائیں گے تو بڑی آسانی سے بیت اللہ شریف کی عمارت منہدم ہو جائے گی۔ 60,000 کا لشکر لے کے نکلا تو پہلے مرحلے پہ راستے میں عرب جو تھے انہیں پتہ چل گیا کہ یہ اس مقصد کے لیے لشکر لے کے آ رہا ہے، لہذا 3 جگہ پہ اس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلا معرکہ یمن سے تھوڑا آگے آنے کے بعد ایک قبیلہ تھا، اس کا سردار ذو نفر تھا، اس نے کچھ لشکر اپنا تیار کیا، مقابلہ کیا، لیکن 60,000 کے مقابلے میں وہ مزاحمت نہ کر سکا اور شکست ہو گئی، اس کو مارے گئے لوگ۔ پھر اس کے بعد دوسرا معرکہ نفیل بن حبیب سردار تھا اپنے قبیلے کا، اس نے بھی کچھ لشکر اکٹھا کیا اور مزاحمت کرنے کی کوشش کی، شکست کھائی اس نے بھی، لیکن نفیل خود گرفتار ہو گیا، اور اس شرط پہ اسے قتل نہ کیا گیا، ابراہا نے اس کو زندہ چھوڑ دیا کہ وہ ابراہا کے لشکر کی رہنمائی کرے گا۔ نفیل نے یہ بات قبول کر لی کہ میں تمہیں راستہ بتاؤں گا، بطور گائیڈ تمہارا کام کروں گا، اور مجھے قتل نہ کرو۔ چنانچہ ابراہا نے اس کو بطور گائیڈ مقرر کر لیا، اور تیسرا معرکہ طائف میں ہوا۔ معرکہ تو نہیں تھا، بلکہ جب طائف میں پہنچا تو بنو ثقیف کا سردار مسعود تھا، اس نے خود یہ پیشکش کی کہ ہم تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے، ہماری خواہش صرف اتنی ہے کہ ہمارے ہاں لات بت کا مندر ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو نہ گرایا جائے، اور اس کے عوض میں ہم تمہاری یہ خدمت کرتے ہیں کہ مکہ تک جانے کے لیے ہم ابو رغال ایک آدمی تھا، اس کو بطور گائیڈ تمہارے ساتھ مقرر کرتے ہیں۔ ابراہ نے ان کی پیشکش قبول کر لی کہ میں تمہارا مندر ڈھانے کے لیے نہیں آیا، میری غرض و غائب کچھ اور ہے، اگر تم مجھے میرے ساتھ مفاہمت کرنا چاہتے ہو اور آدمی اپنا گائیڈ میرے ساتھ دینا چاہتے ہو تو مجھے یہ قبول ہے، میں تم سے کوئی تعارض نہیں کروں گا۔ چونکہ نفیل جو ہے وہ گرفتار ہونے کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، اس سے تو لوگوں نے تعارض نہ کیا، اس کی پرواہ نہیں کی لوگوں نے۔ لیکن یہ جو آدمی تھے بنو ثقیف کے، انہوں نے آج خود پیشکش کی کہ تم ہماری جان بخشی کر دو، ہمارے مندر کو کچھ نہ کہو، لہذا ہم تمہیں گائیڈ دیتے ہیں۔ یہ جو آج خود پیشکش تھی، اس میں عربوں نے بڑی حد تک محسوس کی، اور ابو رغال کے مرنے اس کو بڑی لعنت ملامت بھی کی، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پہ سنگ باری تک کرتے رہے کہ یہ وہ بدبخت آدمی ہے جس نے حملہ آور کی مدد کی تھی یا اس کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ بہرحال ابراہا اپنا 60,000 کا لشکر لے کر نفیل اور ابو رغال کی رہنمائی میں وہاں مکہ پہنچ گیا، اور عرفات سے تھوڑا پیچھے جا کے اس نے اپنے ڈیرے لگائے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس نے اپنا ایلچی مکہ بھیجا کہ وہاں کا جو بھی کوئی قبیلے کا کنبہ، کوئی سردار ہے قبیلے کا،
اس سے جا کے یہ کہو کہ میں تم لوگوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا، میرا مقصد صرف کعبے کو ڈھانا ہے، اگر تم اس معاملے میں میری مزاحمت نہیں کرو گے تو میں تمہارا کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں کروں گا، لیکن اگر تم میرے راستے کی رکاوٹ بنو گے تو پھر میں اپنا ارادہ پورا کروں گا۔ ایلچی یہ پیغام لے کے عبد المطلب کے پاس گیا، اس لیے کہ اس وقت سرداری عبد المطلب کے پاس تھی۔ عبد المطلب نے باتیں سنی اس کی۔ عبد المطلب نے کہا کہ بھائی یہ گھر تو اللہ کا ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اور ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم 60,000 کے لشکر کا مقابلہ کریں۔ اب اس معاملے میں بعض لوگوں نے کچھ اعتراضات بھی کیے ہیں اور مختلف نقطہ نظر بھی پیش کیا ہے، اور قرآن مجید کی آیات سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے مقابلہ کیا تھا، اور اگرچہ وہ پہاڑوں پہ یا مکہ چھوڑ کے باہر چلے گئے اور وہاں سے مقابلہ کیا انہوں نے، ترمیہم کی ضمیر جو ہے انہوں نے عرب لوگوں کی طرف کی ہے کہ انہوں نے پتھر پھینکے تھے، پرندوں نے نہیں، لیکن وہ تفسیر جو ہے وہ اسے قبول عام حاصل نہیں ہوا، نہ ہی مفسرین نے اس کو قبول کیا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ ابو عبد المطلب نے یہی بات کہی کہ ہم تمہاری مزاحمت کرنے کے اہل نہیں، ہمارے اندر اتنی قوت اور اتنی جمعیت نہیں ہے کہ ہم 60,000 کا مقابلہ کریں۔ البتہ جو تمہارے لشکریوں نے یہاں آنے کے بعد کچھ لوٹ مار کی ہے یا کوئی مال وال لیا ہے، اس میں 200 اونٹ میرے بھی ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں میرے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ ایلچی عبد المطلب کو لے کے واپس آیا ابراہ کے پاس، تو عبد المطلب جو تھے وہ اتنے باروب اور باوقار شخصیت تھے کہ ابراہ بڑا متاثر ہوا اور بڑا مروب ہوا ان سے، خود اپنی جگہ سے اٹھ کے عبد المطلب کے پاس آگے بیٹھ گیا اور پھر اپنا مدعا بیان کیا کہ میں کعبے کو ڈھانے کی غرض سے آیا ہوں، لڑائی جھگڑا میری غرض نہیں ہے، لہذا میری مزاحمت نہ کرو۔ عبد المطلب نے وہی بات کہی جو ایلچی سے کہی تھی کہ ہم تمہارے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ جو گھر ہے بیت اللہ یا کعبہ جسے کہا جاتا ہے، اس کا مالک ہے اللہ، وہ چاہے گا تو اس کی حفاظت کرے گا، چاہے گا نہیں کرے گا، یہ اس کا معاملہ ہے۔ میرے 200 اونٹ ہیں، وہ تمہارے لشکریوں نے لوٹ لیے ہیں، میں ان کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابراہ کو تعجب ہوا اس بات پہ کہ اتنا خود غرض قسم کا آدمی ہے یہ، میں نے جو اثر لیا تھا اس کی شخصیت سے، اس سے تو اس کی شخصیت کا تاثر بالکل ختم ہو گیا۔ بہرحال جناب عبد المطلب نے یہی بات کی اور واپس چلے گئے۔ واپس جانے کے بعد جتنے بھی بستی کے لوگ تھے انہیں یہ کہہ دیا گیا کہ بچے اور بوڑھے اور عورتیں اور مرد اور جو جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے پہاڑوں میں چلے جائیں۔ عبد المطلب چند لوگوں کو لے کے حرم شریف میں گئے اور جا کے وہاں پہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، خالص اللہ سے۔ ان کی دعائیں مفسرین نے اپنی تفسیروں میں نقل کی ہیں۔ عقیدہ تھا شرک کا، لیکن جب مصیبت سر پہ آ گئی، ایسی مصیبت جس کا وہ مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تھے، تو پھر خاص انہوں نے دعا کی اللہ سے ہی، ایک اللہ سے، کہ یا اللہ ہم تیرے پاس آئے ہیں اور تو اسے یہ دعا کرتے ہیں، تو اسے درخواست کرتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، یہ تیرا گھر ہے، یا اللہ تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ دوسری دعا یہ ہے کہ یا اللہ ہم تو اسے یہ دعا کرتے ہیں کہ کل کو صلیب والوں کی تدبیر تیری تدبیر پہ غالب نہ آئے، صلیبیوں کی تدبیر تیری تدبیر پہ غالب نہ آئے، یا اللہ تو اپنی تدبیر کو، اپنے قید کو اور اپنی چال کو کامیاب فرما۔
جتنی بھی دعائیں نقل کی ہیں یا جتنے بھی الفاظ ملتے ہیں عبد المطلب کے، ان سب میں نہ تو لاک کا نام ہے، نہ عزا کا نام ہے، نہ کسی 11ویں والے کا نام ہے، نہ داتے کا ہے، نہ 12ویں والے کا، نہ 11ویں والے کا، وہ سارے بھول جاتے ہیں۔ اور اللہ نے بار بار یہ بات قرآن میں ارشاد فرمائی ہے کہ جب تم سمندر میں ہوتے ہو، تمہاری کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، جب تمہیں ہوائی جہاز میں جھٹکا لگتا ہے، جب زلزلے کے لیے ذرا سی زمین میں ہلاتا ہوں تو سب کی زبان پہ لا الہ الا اللہ آتا ہے، کوئی سارے بھول جاتے ہیں داتے واتے کو۔ اور یہی معاملہ وہاں بھی ہوا، جو بھی 360 بت رکھے تھے وہ اپنے قبیلوں کے تھے یا غیروں کے قبیلے کے تھے، پوجتے تو انہی کو تھے، نام تو انہی کا لیتے تھے، لیکن جب مصیبت آئی، جب تکلیف آئی اور جب دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی راہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پناہ نہیں ہے، تو پھر صرف ایک اللہ کا نام لے کے اللہ سے دعا کی۔ اور یہی وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان کلمہ توحید پہ پیدا کیا جاتا ہے۔ توحید اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، اسی لیے توحید کے معاملے میں معافی نہیں ہے قیامت کے دن۔ باقی سارے گناہوں کی معافی ہے، لیکن شرک کے معاملے میں معافی اس لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے توحید انسان کی فطرت میں اور انسان کے مزاج میں رکھا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے بھوک اور پیاس انسان کے مزاج میں ہے، انسان کے فطرت میں ہے، بالکل ایسے ہی توحید انسان کی فطرت میں ہے۔ یہی معاملہ حضرت اکرمہ کے ساتھ ہوا تھا، بھاگ کے چلے گیا فتح مکہ کے موقع پہ، اور کشتی میں سوار بھی ہو گیا یمن پہنچنے کے لیے، لیکن جب کشتی بھنور میں پھنسی اور ملا نے کہا کہ اللہ کو پکارو کہ اللہ یہاں سے نجات دے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی یہاں سے نجات دینے والا نہیں ہے، اکرمہ کہنے لگے کہ اسی بات سے تو ہم بھاگ کے آئے ہیں، اگر یہ بات ماننی ہے اور یہی حقیقت ہے تو پھر ہم بھاگ کے کیوں آئے ہیں؟ اسی وقت آنکھوں کی پٹی کھول گئی، پردے آگے سے ہٹ گئے اور یہ عہد کر لیا کہ اگر اللہ نے بچا لیا تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ واپس گیا تو بیوی کھڑی تھی زبان لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہاں بھی بات وہی ہوئی کہ جتنے بھی بت تھے سارے کے سارے پڑے کے پڑے رہ گئے، اور جب اللہ تعالیٰ جب دعا کی تو صرف ایک اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تیرے گھر پہ حملہ ہونے والا ہے اور ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم دفاع نہیں کر سکتے، یا اللہ سارے بندے اپنے گھروں کا دفاع کرتے ہیں، تو بھی اپنے گھر کا دفاع کر۔ دعا کی اور اس کے بعد خود بھی اور جو ساتھ اپنے ساتھی تھے ان کو بھی لے کے پہاڑوں پہ چلے گئے۔ اگلے روز جب ابراہا نے چڑھائی کا فیصلہ کیا، بعض مفسرین نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، نفیل جو گائیڈ تھا راستے سے جس نے مزاحمت کی تھی دوسرے مرحلے میں، لیکن شکست کھا گیا اور اپنی جان بچائی گائیڈ بن کے، بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اگلے دن جب ابرا نے کہا کہ لشکر کو لے کے چلو کعبہ کو ڈھانے کے لیے، تو نفیل نے آ کے ہاتھی کا کان پکڑا اور اس کے کان میں یہ بات کہی کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور تم سلامتی سے واپس پلٹ جاؤ، جس طرف تمہیں یہ لے جانا چاہتے ہیں ادھر اللہ کا گھر ہے اور تمہارے لیے سلامتی اسی میں ہے کہ جہاں سے آئے ہو واپس پلٹ جاؤ۔ لیکن اگر یہ بات درست نہ بھی ہو تب بھی عملاً یہی ہوا کہ جب ابراہا نے ہاتھی کو کعبہ کی طرف چلانا چاہا تو اس کے قدم رک گئے، جب اس کو دائیں چلاتے بائیں چلاتے پیچھے چلاتے تو ہاتھی چلنے لگتا، دوڑنا شروع کر دیتا، لیکن جیسے ہی کعبے کی طرف اس کا منہ کرتے تو وہ اس کے پاؤں تھم جاتے۔ اب باتیں اگر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے انسان کو، اور ایسی نشانیاں اللہ دکھاتے رہتے ہیں، آج بھی ایسی اللہ نشانیاں دکھاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی پیغمبر تو نہیں تھا جس کے لیے اللہ نے یہ معجزہ دکھایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تنبیہ ضرور کر دی کہ جو کام تم کرنا چاہتے ہو یہ سراسر اللہ سے مقابلہ ہے اور یہ مقابلہ تم نہیں کر سکتے،
سلامتی اسی میں ہے کہ واپس پلٹ جاؤ جدھر سے آئے ہو. سراقہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا، قریب پہنچا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل آئے کہ یا رسول اللہ یہ تو بالکل قریب پہنچ چکا، واللہ مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، مجھے آپ کی جان کی فکر ہے. پاؤں گڑ گئے اونٹ کے زمین میں، کوشش کے باوجود اونٹ کے پاؤں زمین سے نہ نکلے. سراقہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ معاملہ وہ نہیں جو میں سمجھ رہا ہوں. درخواست کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے میرے لیے. دعا کی تو پھر تما اور لالچ غالب آ گیا، پھر پیچھے چلا، پھر اس کے پاؤں پھنس گئے. لیکن وہی بات ہے، نصیب کی بات بھی ہے، اور انسان کو اللہ تعالی نے عقل بھی دی ہے جو سوچے اور سمجھے اور غور کرے. نصیب بھی تھے اور اس نے عقل سے کام بھی لیا کہ یہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں یہ تو اللہ کو منظور نہیں، اور یہ بات وہ نہیں کہ میں کسی طمع اور لالچ کے لیے 100 اونٹ حاصل کرنے کے لیے قبضہ کر لوں یا ان کو گرفتار کر سکوں. میں ان کو گرفتار نہیں کر پاؤں گا. بات سمجھ میں آ گئی، امان طلب کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اللہ کے رسول وہ نہیں تھے جو انتقام لیتے کہ نہیں ابھی تک تو تم میرے دشمن تھے اور کل کو امان لے کے جاؤ گے تو پتہ نہیں میرے ساتھ دوستی رکھو گے یا دشمنی کرو گے، ممکن ہے کل کو تم پھر میرے ساتھ دشمنی کرو. اللہ کے رسول نے امان دے دی. لیکن بات عقل میں آ گئی کہ یہ جو میں نے نشانیاں دیکھی ہیں یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے، یہ تو واقعی کوئی معاملہ اور ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بندوں کی طرف سے نہیں ہے. لیکن وہ بدبخت جس تعصب کو لے کے آیا تھا یہ وہی تعصب ہے جس کے بارے میں بش نے کہا تھا کہ عراق اور افغانستان پہ حملہ کرنے کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے. بالکل وہی تعصب ہے. بدبخت کو یہ دیکھ لیا اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ ہاتھی کعبہ کی طرف نہیں جا رہا، دائیں بھی جاتا ہے، بائیں بھی جاتا ہے، پیچھے بھی چلتا ہے، جس طرف بھی اس کو چلائیں چلتا ہے. اس کو پیٹ پیٹ کے نیزے مار مار کے اس کو زخمی کر دیا، لیکن اس کے باوجود بیت اللہ شریف کی طرف اس نے ایک قدم آگے نہیں اٹھایا. اللہ تعالیٰ بھی پھر تھوڑی بہت مہلت تو دیتے ہیں. اللہ نے بھی دیکھا کہ جو اس کا عزم ہے، ارادہ ہے اللہ سے مقابلہ کرنے کا، وہ پکا ہے. اور اسی کشمکش میں تھے کہ ہاتھی کو بیت اللہ شریف کی طرف چلایا جائے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اچانک بحر عامہ کی طرف سے پرندے اڑتے نظر آئے، اور یہ پرندے ایسے تھے جیسے پرندے ہم نے کبھی حجاز میں نہیں دیکھے. نہ تہامہ میں نظر آئے ہیں، نہ حجاز میں نظر آئے ہیں، نہ شام میں نظر آتے تھے، نہ یمن میں نظر آتے تھے. یہ پرندے کوئی عجیب ہی مخلوق تھے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا سار ایسا تھا، ان کا دھاڑ ایسا تھا، اور ان کے جو پنجے تھے وہ کتے کی طرح کے تھے. اس طرح کے ان کی شباہت تھی. پنجوں میں ایک ایک کنکر تھا اور چونچ میں ایک کنکر تھا. وہ پرندے اچانک آئے، جھنڈ کے جھنڈ آئے پرندوں کے، اور انہوں نے وہ اپنے پتھر یا اپنے کنکر پھینکنے شروع کیے. اور وہ کنکر ایسے تھے جیسا ہی کنکر وہ کسی آدمی کے اوپر گرتا تو اس کو وہاں پہ کھجلی اور خارش شروع ہو جاتی، اور خارش ایسی ہوتی کہ آہستہ آہستہ گوشت جھڑنا شروع ہو جاتا، خون بہنا شروع ہو جاتا، گوشت جھڑ جاتا اور ہڈی نظر آنے لگتی. ہڈیاں باقی رہ جاتی، گوشت گل گل کے سارا نیچے بہنے لگا. جس طرح پانی بہتا ہے اس طرح گوشت سڑ کے اور جل کے نیچے بہنے لگتی. ہاتھیوں کا بھی یہی حال ہوا. 60,000 کی تعداد تھی. مفسرین نے لکھا ہے کہ 60,000 میں سے بیشتر کی مواد وہاں ہو گئی. اب رہا جو ہے وہ نفیل کو آوازیں دیتا رہا کہ ہمیں واپسی کا راستہ بتاؤ، واپس کدھر سے جانا ہے. اور نفیل نے جا کے بڑے پھر اچھے شعر لکھے. اس نے کہا کہ اس قوم کا ہر آدمی نفیل 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 اس طرح پکار رہا تھا جس طرح نفیل ان کا مقروض ہو. میں کوئی حبشو کا مقروض تھا، مجھے پکارتے تھے، وہاں پکارتے تھے راستے کے لیے، لیکن پکارتے اس طرح تھے جیسے میں نے کوئی ان کا قرض لیا ہوا ہے کہ اب واپس کس راستے سے جائیں. سارے ہاتھی بھی مارے گئے،
سارا لشکر بھی جو بچ گئے تھے وہ راستے میں مر گئے جاتے ہوئے، اور بیشتر لوگ جو تھے اور ہاتھی ان کے وہیں مر گئے۔ یہ ہے وہ سارا واقعہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ذکر ارشاد فرمایا ہے، اور پھر اسی حوالے سے اگلی سورہ بھی ہے۔ اس سورہ کا ترجمہ یہ ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الم تری، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ مخاطب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس واقعے کے سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، فیل والا سال۔ اور بعض مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس واقعے کے 50 دن کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس وقت اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، لیکن اس واقعے کو دیکھنے والے، مشاہدہ کرنے والے اور اس واقعے کو بتانے والے، بیان کرنے والے تو سینکڑوں میں تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ الم تری، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ 2 آدمی میں نے دیکھے ان کے جو اپاہج ہو گئے تھے اس حملے میں، اور میں نے پھر اپنی آنکھوں سے مکے کی گلیوں میں ان کو بھیک مانگتے دیکھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیف کیسا، فعل معاملہ کیا، ربک تیرے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں سے۔ آگے فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، استفہام کا ہے، کیا لم نفی کا ہے، یجعل نہیں کیا، کیا نہیں کیا اللہ نے، کیدہم ان کے قید کو، ان کی چال کو، ان کی تدبیر کو، فی تضلیل، بال کہتے ہیں ضائع کر دینے کو، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو گم نہیں کر دیا، ان کی تدبیر کو ضائع نہیں کر دیا، ان کی تدبیر کو برباد نہیں کر دیا؟ ہے سوال کے انداز میں، لیکن فکرہ جو ہے وہ مثبت ہے کہ ہاں واقعی اللہ نے ان کی تدبیر کو ضائع کر دیا۔ تدبیر قید جو ہے ویسے تو خفیہ چال کو کہا جاتا ہے، خفیہ سازش کو کہا جاتا ہے، اور خفیہ سازش جو ہے وہ اس میں یہی تھی۔ بظاہر اس کا کلیم تو یہ تھا کہ میرے کلیسا کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، حالانکہ جو دل میں بات چھپی ہوئی تھی یا قید تھا یا جو چال وہ چلنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ جو عالم عرب میں احترام قریش کو حاصل ہے وہ ہم کو وہاں یمن میں حاصل ہو جائے، اور جو تجارتی مفادات قریش کو حاصل ہیں یہاں مکے میں بیٹھے ہوئے، وہ تجارتی مفادات ان پہ ہمارا قبضہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے دل کے اندر کی سازش تھی، دل کے اندر کی چال تھی، ہم نے اس کو ضائع کر دیا، اس کو برباد کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، وَأَرْسَلَ اور بھیجے علیہم اوپر ان کے، طیرن پرندے، ابابیل، ابابیل کا معنی ہے جھنڈ، خواہ وہ جھنڈ پرندوں کا ہو یا جانوروں کا ہو یا انسانوں کا ہو، ابابیل جھنڈ کو کہتے ہیں۔ پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے ہم نے ان کے اوپر، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمی مادہ کیا ہے اس کا؟ رامیم یا رمی کرنا، رمی کرنا کیا معنی؟ پھینکنا۔ ترمی کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، صیغہ واحد مؤنث کا، یہ جماعت جھنڈ جو ہے اس کے لیے واحد کا صیغہ آیا ہے۔ ترمیہم، وہ جھنڈ جو ہے وہ پھینکتا تھا، ہم ان کے اوپر کیا پھینکتا تھا؟ بحجارۃ، پتھر تھے وہ، من سجیل، سجیل کہتے ہیں کچی مٹی جو ہے جس کو پانی میں بھگو کے گوندا جاتا ہے اور پھر اس کو آگ میں پکایا جاتا ہے،
جس طرح اینٹیں پکائی جاتی ہیں، مٹی میں اینٹیں پہلے بنا کے کچی مٹی سے اس کو پھر پکایا جاتا ہے، وہ جو پکی ہوئی اینٹ ہے اس کو سجیل کہتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ جو پتھر پھینکتے تھے وہ سجیل کی طرح کے تھے، پکی ہوئی مٹی کی طرح کے پتھر تھے۔ آگے فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، فَجَعَلَهُمْ اور کر دیا ان کو، ابراہ کے لشکر کو۔ اسف کسے کہتے ہیں؟ گلے کے اوپر جو بھوسا ہوتا ہے، چھلکا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اسفن بھوسے کی مانند، معقول عقل سے مفعول ہے، معقول کھایا گیا۔ جس طرح بھوسا کھایا گیا ہوتا ہے، یہ اور بھی ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کہ ہم نے اس طرح ان کا بھیجا نکال دیا، اس طرح ہم نے ان کو ہلاک کیا، اس طریقے سے ہم نے ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ جس طرح کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے اور کچلا جاتا ہے پاؤں کے نیچے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی اس کو اہمیت نہیں دیتا، بالکل ایسے ہم نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اب یہ تو واقعہ ہے جو اس سورہ کا شان نزول ہے، لیکن اس سورہ سے کفار مکہ کو بتانا کیا مقصود تھا؟ اصل چیز تو وہ ہے، مقصود واقعات جتنے بھی اللہ نے بیان فرمائے ہیں قرآن مجید میں، وہ مال قصہ کہانی سنانے کے لیے بیان نہیں کیے، نہ ہی یہ تاریخ کی کتاب ہے کہ قصے اور کہانیاں لوگوں کو بتائے جائیں۔ ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبق موجود ہے۔ سب سے پہلا سبق اس میں یہ ہے کہ کعبے کی اور بیت اللہ کی حفاظت کس نے کی؟ اللہ نے کی۔ وہ 360 بت جو ہیں جب موقع آیا تو سارے کے سارے بیکار ہو۔ یہ بت اور حضرت صاحب اور پیر صاحب خواہ زندہ ہو یا مردہ ہو، کام کسی کے بھی نہیں ہے۔ یہ 360 بتوں سے بھی زیادہ ناکارہ اور بیکار ہے۔ اس لیے وہ 360 بت جو تھے وہ تو پڑے تھے بیت اللہ شریف کے اندر، اور یہ جو زندہ بت ہم سے لیتے ہیں نظریں نیاری، یہ تو لوٹ مارتے ہیں، لاکھوں کی نظریں لے کے پھر بھی خوش نہیں ہوتے، کروڑوں کی نظریں کھاتے ہیں، لیتے ہیں، لوٹتے ہیں دنیا کو، دکانیں چمکاتے ہیں، اپنے کاروبار بنا رکھے ہیں۔ یہ تو ان سے بھی زیادہ بدتر بت ہے، لیکن کام کسی کے بھی نہیں ہے۔ جیسے وہ بت بیکار تھے، ویسے ہی یہ بھی جتنی بھی درگاہیں ہیں، جتنی بھی خانقاہیں ہیں، اول تو ان کا اسلام میں یا شریعت میں کوئی جواز نہیں بنانے کا، اس طرح کی درگاہیں اور خانقاہیں، لیکن جتنی بنی ہوئی ہیں ساری کی ساری بیکار۔ دینے والی ذات اللہ ہے، بچانے والی ذات اللہ ہے، مشکل کشا ذات اللہ ہے، حاجت روا ذات اللہ ہے، لیکن امتحان اسی بات میں ہے کہ جو مزار پہ جاتا ہے، خانقاہ پہ جاتا ہے، پیر کے پاس جاتا ہے، اللہ اس کو دیتا رہتا ہے، تاکہ جو گمراہی کا راستہ اس بیوقوف نے اختیار کیا ہے، اگر وہ تعصب ہے اس میں، اگر وہ اللہ کی طرف پلٹنا نہیں چاہتا، اللہ کے دین کو سمجھنا نہیں چاہتا، تو اسی راستے پہ جہنم میں جائے۔ آزمائش ضرور ہے اس میں، جو مندر میں جاتا ہے اللہ اس کا بھی چھینتا نہیں ہے، اللہ اس کو بھی دیتا رہتا ہے، جو بت کو پوجتا ہے اللہ دیتا اس کو بھی رہتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے امتحان لینا ہے کہ تم یہ جو عقیدہ تم نے اختیار کیا ہے، ماں باپ کے کہنے سے اختیار کیا ہے یا کسی دلیل کے بنا پہ اختیار کیا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اور یہ تاریخوں میں بات لکھی ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا، ایک تو اس واقعے کی وجہ سے قریش کی عزت اور احترام میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اللہ نے بڑی عزت اور بڑا احترام بنا دیا ان کا۔ اور دوسری بات یہ ہوئی، مفسرین نے لکھا ہے کہ کم از کم بعض روایتوں میں ہے 7 سال تک اور بعض روایتوں میں ہے 10 سال، اس واقعے کے 7 یا 10 سال بعد تک قریشیوں نے بتوں کو نہیں پوجا، صرف ایک اللہ کی بندگی کرتے رہے، جیسا بھی ان کا عقیدہ تھا، جس چیز کو بھی وہ بندگی سمجھتے تھے، کم از کم 10 سال تک مسلسل بتوں کو انہوں نے پوجا نہیں ہے، ایک اللہ کی بندگی کرتے رہے کہ ایک اللہ نے اس کو بچایا ہے اپنے گھر کو۔ اب سبق اس میں قریشیوں کے لیے یہ تھا کہ جب اللہ نے بچایا اس بت کو، اس کے ذریعے تمہاری عزت بنائی، تمہارا احترام بنایا، تو تم نے اس بات کو خود تسلیم کیا کہ اللہ ایک ہے، تم نے اس بات کو تسلیم کیا پناہ دینے والا، بچانے والا، مشکل کشا، حاجت روا صرف ایک اللہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس کے علاوہ اور کیا ہے؟
محمد بھی تو یہی دعوت دیتے ہیں، محمد کی بات تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو صلی اللہ علیہ وسلم کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تمہیں یہی نصیحت کرتے ہیں، یہی بات لے کے آئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو تفلحوا، فلاح پا جاؤ گے. اور یہ بات آج سے پہلے اس واقعے کے حوالے سے تم نے خود بھی تسلیم کی، لیکن آج تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی شروع کر دی ہے. اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے دین کو مٹانے کا ارادہ لے کے نکلے گا وہ انشاءاللہ خائب و خاسر ہو، خواہ وہ 1400 سال کا پہلا ابرا ہو یا 1400 سال بعد کے بش اور بلیر ہوں. جو بھی ہے کافر اور مشرک ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، جو بھی اللہ کے دین کو مٹانے کا ارادہ کرے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اسی طرح برباد ہوگا، ہلاک ہوگا جیسا اللہ نے ابراہ کو برباد اور ہلاک کیا. ٹھیک ہے، آج کافر اپنی قوت کے زور پہ اور اپنی طاقت کے زور پہ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کی توہین کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کرتے ہیں، لیکن اللہ مہلت دے رہا ہے انہیں. اس میں امتحان ہے دونوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی امتحان ہے، کافروں کے لیے بھی امتحان ہے. مسلمانوں کا امتحان یہ ہے کہ اگر فی الواقع ان کے اندر ایمان کی رمق کوئی باقی ہے تو وہ اس کا کیا رد عمل کرتے ہیں. کہیں کوئی رد عمل ہوتا ہے یا نہیں، کوئی ایمان کی رتی ان کے اندر ہے یا نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق اور ایمان کے دعوے میں وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، یہ امتحان ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. جب تک آدمی اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنے سارے محبوب بندوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، اس وقت اللہ کی قسم کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا. جو آدمی جس بھی حیثیت میں ہے، جتنا بھی کچھ کر سکتا ہے، اس کو اپنا رد عمل جو ہے وہ ضرور ظاہر کرنا چاہیے. جتنی اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص صلاحیت ہونی چاہیے، خاص علم ہونا چاہیے. جو کچھ اللہ نے کسی کو دیا ہے، اپنا رد عمل جو ہے وہ اپنا ایمان تو ظاہر کرنا چاہیے. اور وہ معاملہ تو اللہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی نہیں اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے بندوں کا. اگلا سبق بھی اس میں یہی ہے کہ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور راستے سے ہٹ گئے، لیکن کیا بندوں کے دین کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا دین مٹ گیا؟ اللہ نے اپنے دین کو باقی رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر یہ کام جس بھی آدمی سے لے، جس بھی قوم سے لے، وہ اس کے لیے سعادت ہے، وہ اس کے لیے فضیلت اور بزرگی ہے. لیکن جو آدمی دین کی خدمت نہیں کرتا یا دین سے ہٹ جاتا ہے یا دین سے غافل رہتا ہے، اللہ اس کا محتاج نہیں. یہ انسان کی اپنی سعادت ہے، اس کی اپنی نیکی کی بات ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت کا کوئی کام اللہ اس سے لے لے، یا وہ ارادہ کر لے کہ میں نے دین کی خدمت کا کوئی کام کرنا ہے. ورنہ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے. جب کوئی نہیں ہوگا تو خود اللہ اپنے دین کی حفاظت فرمائے. اور پھر یہی بیت اللہ شریف ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ قیامت کا جب زمانہ قریب آئے گا تو ایک پتلی پنڈلیوں والا حبشی بیت اللہ شریف کو گرا دے گا. اللہ تعالیٰ کی جب تک مشیت ہے، جب تک یہ نظام چلتا رہے گا. لیکن جب اللہ کو وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہے سارے کام. جب اللہ کو منظور ہوگا تو ابرا کو اللہ کو منظور نہیں تھا، ابرا کو اللہ نے ہلاک کر دیا. جب اللہ کو منظور ہوگا تو وہ بدبخت جس کی قسمت نے یہ بدبختی لکھی ہے وہ بیت اللہ شریف تک پہنچ جائے گا، اس کی کوئی مزاحمت بھی نہیں کرے گا
اور بیت اللہ شریف کو نہ صرف گرا دے گا بلکہ دوسری حدیث میں، طبرانی کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کو بیت اللہ شریف کو آگ لگا دی جائے. لیکن یہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ کی مشیت کے تابع ہیں. اللہ جو کام جب چاہتا ہے اپنے بندوں سے کروا لیتا ہے، اور اللہ کے لشکر اتنے بے پناہ ہیں، اللہ کے لشکر اتنے بے پناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں کہ اللہ کے لشکر کون سے ہیں. اللہ کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے پانی سے کر دیتا ہے، کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے ہوا سے کر دیتا ہے، کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے پرندوں سے کر دیتا ہے، کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے زلزلے سے کر لیتا ہے. اور یہ سارے اللہ کے لشکر ہیں. اللہ نے جو کام کرنا ہے، جو اللہ کی مشیت ہے، اللہ سے پوری طرح قادر. یہ مضمون اور یہ شان نزول اس سورہ کا ہے. اور اسی حوالے سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے قریش کو کچھ اور نصیحتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قریشیوں نے یہ بات تو محسوس کر لی کہ اس واقعے کی وجہ سے اللہ نے ہماری عزت میں بڑا اضافہ کر دیا ہے، ہمارے احترام میں بڑا اضافہ کر دیا ہے. اور دوسری بات قریشیوں نے جو محسوس کی اس وقت وہ یہ تھی ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ دونوں باتیں اس واقعے کا حاصل تھیں. اب اسی واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قریشیوں کو یہ نصیحت فرمائی لإیلاف قریش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، لام کا معنی واسطے یا چونکہ، ایلاف آلفہ یا لفو، آلفہ اس کا ماضی ہے، یا لفو اس کا مضارع ہے. آلفہ کا معنی اس نے الفت کی، اس نے محبت کی، اس نے تعلق پیدا کیا، اس نے جوڑ پیدا کیا. یا لفو وہ محبت کرتا ہے یا کرے گا. اور آلاف الفن اس کا مصدر ہے. الفن کا معنی ہے محبت کرنا، تعلق پیدا کرنا یا جوڑنا. پہلا جو الاف ہے اس کا معنی تھوڑا سا مختلف ہے دوسرے الاف سے. لإیلاف قریش، چونکہ قریش کو جوڑا، قریش میں محبت پیدا کی، قریش کو اکٹھا کیا. قریش کو اکٹھا کرنے والے کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے ایک قصی بن کلاب ہیں. ان کے زمانے تک قریش کا قبیلہ پورے حجاز میں بکھرا ہوا تھا، اکٹھا مکہ میں نہیں تھا. ہر آدمی کی کوئی اپنی صلاحیت اور خوبی ہوتی ہے. قصی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ قریشی جو ہیں یہ سارے حجاز میں بکھرے ہوئے ہیں، کیوں نہ ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جائے، جس طرح سارے یہودی اسرائیل میں اکٹھے ہو رہے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قصی کو یہ توفیق دی کہ حجاز میں جتنے بھی بکھرے ہوئے لوگ تھے ان کو انہوں نے اکٹھا کر دیا. اور یہ کسی جمعیت کا اور بکھرے ہوئے لوگوں کا اکٹھا ہو جانا، ایک جماعت میں شامل ہو جانا یا ایک جتھا بن جانا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑی اللہ کی نعمت ہے. ایک کنبہ اور قبیلہ بکھرا ہوا تھا، اس کو اکٹھا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ احسان جتلایا قریشیوں پہ. یہاں الاف کا معنی ہے اکٹھا کر دینا. لإیلاف قریش، چونکہ قریش کو اکٹھا کر دیا گیا یا قریش اکٹھے ہو گئے، آپس میں الفت پیدا ہو گئی، آپس میں جوڑے گئے. ان کا جڑ جانا، ان کا اکٹھا ہو جانا. لإیلاف قریش، چونکہ قریش کا اکٹھا ہونا اور جڑ جانا اللہ کی ان پہ نعمت تھی، اللہ کا ان پہ احسان تھا. اسی الفن سے تالیف کا لفظ بھی ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے. کسی کتاب کی تالیف کرنا، تالیف سے مراد ہے بکھرے ہوئے اجزاء کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دینا، اس لیے اس کو بھی تالیف کہا جاتا ہے. یہاں الاف کا معنی ہے کہ قصی کا جو قریش، بکھرے ہوئے قریش تھے، ان کو اکٹھا کر دینا یہ اللہ کا احسان تھا قریش پہ. آگے فرمایا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. یہ جو الاف ہے یہ قصی کے آگے ان کے بیٹے تھے عبد مناف اور عبد الدار. قصی جب یہ قریش سارے اکٹھے ہو گئے تو آگے نظام بیت اللہ شریف کی جو
متولی ہونا اور اس کا مجاور بننا، وہ از خود ان کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے یہ ان کو فضیلت مل گئی کہ بیت اللہ شریف کی جو متولی ہونا وہ ان کے حصے میں آ گیا. اکٹھے ہو کے ایک کنبہ اور ایک خاندان بن کے طاقت بن گئی ان کی. لہذا انہوں نے اپنے آپ کو رکھوالا بنا لیا بیت اللہ شریف کا، اور قصائی نے پھر آگے جو اپنے بیٹے تھے ان میں مختلف کام تقسیم کر دیے کہ فلاں جو ہے وہ حاجیوں کی خدمت کے لیے ہوگا، فلاں بیت اللہ شریف کی حفاظت کرے گا، فلاں یہ کام کرے گا، فلاں یہ کام کرے گا. اس کے بعد عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، عبد شمس اور مطلب اور نوفل. یہ 4 بیٹے جو تھے ان میں سے ہاشم زیادہ ذہین تھے، اور ہاشم کے ذہن میں سب سے یہ پہلے بات آئی کہ ہم لوگ یہاں پورا قبیلہ ہیں اور بڑی عزت ہے ہمارے لیے اور لوگ ہمارا احترام کرتے ہیں، ہم متولی ہیں بیت اللہ شریف کے، تو کیوں نہ باہر کے ممالک سے تجارت کی جائے. سب سے پہلے یہ بات ہاشم کے ذہن میں آئی. وہی میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مزاج بنائے ہوتے ہیں اور سوچ جو ہے وہ بڑی زرخیز ہوتی ہے کسی خاص ایک فیلڈ میں. ہاشم نے یہ طے کر کے اپنے 4 بھائیوں میں مختلف علاقے بانٹ دیے. ایک بھائی جو ہے وہ شام اور مصر اور فلسطین میں تجارت کے لیے جائے گا، ایک جو ہے وہ یمن میں جائے گا، ایک جو ہے وہ عراق میں جائے گا، اور ایک بھائی افریقہ میں جائے گا. چنانچہ 4 بھائی باہر کے ممالک میں پھیل گئے، وہاں سے جا کے تجارتی معاہدے وغیرہ کیے، اور تجارتی معاہدے کرنے کے بعد وہاں اتنا اللہ تعالیٰ نے برکت دی، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت کو پھیلا دیا کہ مکہ میں سب سے زیادہ مالدار یہی قریشی خاندان بن گیا. اب یہاں جو اگلا اللہ تعالیٰ نے الہ فرمایا وہ ہے یہ تجارت کے لیے ان لوگوں کو سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کر دینا، رغبت پیدا کر دینا، ان سفروں کے لیے آسان بنا دینا. پہلا الہ ہے قصائی کا قریش کو اکٹھا کر دینا. اللہ کا احسان ہے اے قریشی تم پہ کہ قصائی نے تمہیں جوڑ دیا، اکٹھا کر دیا، تمہارے اندر محبت پیدا کر دی. دوسرا احسان پھر ہاشم نے یہ کیا کہ تمہارے لیے تجارتی راستے کھول دیے، اور سردی گرمی میں تم بڑی سہولت محسوس کرتے ہو تجارتی سفروں کے لیے. جو ٹھنڈے ممالک ہیں گرمیوں میں ان کا سفر کرتے ہو، اور جو گرم ممالک ہیں سردیوں میں ان کا سفر کرتے ہو. لہذا دوسرا اللہ تعالیٰ نے الہ جو ہے وہ اس معنوں میں فرمایا الہفہم، کہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، مرغوب کر دیا، مانوس کر دیا ان قریشیوں کو. کس چیز کے ساتھ؟ ریلۃ الشتاء، سفر سردی کے، والصیف اور گرمی کے. یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ سردی اور گرمی کے سفروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قریشیوں کو مانوس کر دیا، ان کو آسان کر دیا. اب اللہ تعالیٰ کے ان سارے احسانات کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تقاضا کیا ہے، مطلوب کیا ہے؟ وہ یہ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فَلْيَعْبُدُوا، اب قریشیوں کو یہ چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ اس گھر والے رب کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی بندگی نہ کرو. قریشیوں کو چاہیے کہ اللہ کے رسول کی دعوت یہ قبول کریں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. فَلْيَعْبُدُوا، اور هَذَا الْبَيْتِ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دوسری جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بندگی کا حکم دیا ہے، لیکن خاص هَذَا الْبَيْتِ کا لفظ استعمال فرما کے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرما دیا کہ دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی حفاظت فرما کے تمہاری قدر و منزلت میں کتنا اضافہ کر دیا. اور پھر اس واقعے کے بعد تم اور خود بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 یا 10 سال تک ایک اللہ کی بندگی کرتے رہے ہیں. لہذا اب بھی تم سے مطالبہ یہ ہے، اللہ کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو دعوت تمہیں دیتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تمہیں چاہیے کہ اس گھر والے رب کی بندگی کرو، عبادت کرو. اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد یہی بتایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس غرض کے لیے کیا ہے کہ میری نمازیں پڑھے جا کے دنیا میں.
جو آدمی نماز نہیں پڑھتا سب سے زیادہ اللہ کا ناشکرا اور نافرمان، سب سے بڑی بندگی ہے ہی نماز، اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ نماز ہے، قرآن سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ نماز ہے، دین کی بنیاد ہے نماز، جس کی نماز ناقص ہے اس کا دین ناقص ہے، جو نماز میں کوتاہی کر رہا ہے وہ دین میں کوتاہی کر رہا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، باقی سارے کام جو ہے یہ کاروبار ہے، یہ نوکری ہے، گھر بار کے جھنجٹ ہے، اجازت ہے ان کی، رخصت ہے، یہ بھی اللہ نے بنائے ہیں، لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میری بندگی کرو، تھوڑے وقت کے لیے جاؤ ان کاموں کے لیے، لیکن تمہارا اصل گھر جو ہے وہ مسجد ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ متقی لوگوں کا اور نیک لوگوں کا گھر جو ہے وہ مسجد ہے۔ اپنا دل مسجد سے لگاؤ، اپنا گھر بال بچے سے یا اپنے گھر سے دل نہ لگاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اور پھر آگے ایک اور احسان اللہ نے جتلایا اسی تجارت کے حوالے سے بھی اور عزت اور احترام کے حوالے سے بھی، فرمایا کہ الذی اطعمہم من جوع، وہ ذات اطعمہم جس نے کھانا کھلایا ان کو، جس نے سیر کیا ان کو، من جوع بھوک سے، یا نجات دلائی بھوک سے۔ ہاشم کی تجارت سے پہلے قریشی جو تھے وہ ننگے پنگے لوگ تھے، غریب اور مسکین تھے، لیکن جب ہاشم نے تجارت کی تو اللہ نے بڑی برکت عطا فرما دی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں بھوک سے نجات دلائی ہے، اور بھوک سے نجات دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانا دیا ہے، پینا دیا ہے، تمہیں لباس دیا ہے، ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وآمنہم من خوف، اور ہر طرح کے خوف سے نجات دلا دی ہے۔ تمہارے قافلے بلا خوف و خطر تجارت کے لیے جاتے ہیں، اور کہیں ڈاکو حملہ کر بھی دیں، جب تم بتاتے ہو کہ ہم حرم سے آئے ہیں، ہم قریشی ہیں، تو اٹھے ہوئے ہاتھ یا اٹھی ہوئی تلواریں بھی رک جاتی ہیں۔ یہ دو باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کے طور پہ جتلائی ہیں کہ بھوک سے نجات اور خوف سے نجات، یہ اللہ کے بڑے انعام ہیں۔ اب یہ احکام اور سورہ جو ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے تو قریش مخاطب ہے ان کی، لیکن اس کے بعد ساری دنیا کے لوگ اس کے مخاطب ہیں، خاص طور پہ مسلمان۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھوک سے نجات نہیں دی؟ ہم بھوکے تھے، ننگے تھے، غریب تھے، مسکین تھے، محتاج تھے، اور مسکین اور محتاج تو آج بھی ہیں اللہ کے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ساری دنیا کے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے بھکاری ہو، اللہ کے سوالی ہو، اللہ کے حضور سارے محتاج ہیں۔ انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید، اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو غنی ہے اور حمید ہے۔ اللہ نے ہمیں بھوک سے نجات دلائی، اللہ نے ہمیں بھی خوف سے امن دیا، اور ہمارے جو بھائی پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، آپ دیکھ لیجیے آج کے ماحول میں بھی کس طرح خوف مسلط ہے۔ نہ بچے محفوظ ہیں، نہ گھر محفوظ ہے، خود جائے تو خود بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ خوف کی ایک کیفیت ہے، اور اللہ نے اگر ہمیں بھوک سے نجات دلائی ہے، خوف سے اللہ نے امن دیا ہے، تو تقاضا تو ہم سے بھی وہی ہے جو قریش مکہ سے تھا۔ ہمارے لیے بھی سبق وہی ہے جو قریش مکہ کے لیے تھا، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے اپنی زندگی میں۔ اپنی ساری زندگی یا سارا وقت ہم اپنے کاروبار میں، اپنے گھر بار میں، اپنی نوکری میں اور اپنی چہل پہل میں اور ٹہل پہل میں گزار دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے مقصد حیات کو پورا نہیں کیا۔
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. یہ تو فاسقوں کی علامت ہے کہ اللہ سے غافل ہو جائے انسان، قرآن سے غافل ہو جائے، نماز سے غافل ہو جائے، آخرت سے غافل ہو جائے، اللہ سے غافل ہو جائے. فرمایا یہ تو فاسقوں کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.